ایک بتا رہے کہ بھائی یہ خنزیر کا گوشت ہے، جس نے لینے لو، جس نے نہیں لینے نہیں لو، اور ایک بتا رہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، خنزیر کا نہیں ہے، بکرے کا گوشت، یہ دونوں خنزیر کے، لیکن ایک کل میں بتا رہا ہے، ایک کل کے بتا رہے کہ بھائی یہ خنزیر کا گوشت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کوئی مسلمان اس خنزیر والے کے پاس جائے؟ کوئی نہیں جائے۔ خنزیر کیا اگر اس کو یہ بھی بتا دیں کہ بھائی یہ مردار جانور کا گوشت ہے تو بھی وہ نہیں خریدے گا، ہمارے مسلمان کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ لیکن دوسرا آدمی ہے وہ بھی گوشت بیچ رہا ہے، خنزیر کا گوشت یا مردار گوشت بیچ رہا ہے، لیکن نام کس کا دے رہا ہے؟ بکرے کا یا بکری کا۔ اب کس کا جرم زیادہ ہو؟ بیچ رہے دونوں ہیں، لیکن یہ زیادہ مجرم ہے کیونکہ یہ اس گوشت کو بکرے کا اگر بیانی بھی کر رہے ہیں۔ یہ قادیانی بھی اسی طرح ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں جو عالمی مجلس ختم نبوت جو ایک جماعت ہے اور انٹرنیشنل سطح پر ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اللہ وسائل صاحب اس وقت کے ایک بزرگ ہستی ہیں کہ جس نے ہر دور دیکھے 1974 کا جب یہ آئین بنا تو اس وقت بھی اللہ وسائل صاحب موجود تھے، ابھی بھی ایسے بڑے بڑے۔ تو یہ جماعت جو ان کا پیچھا کر رہی ہے قادیانیوں کا، ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ان کو یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ قادیانی ہے، ہمارے مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے، ہمارے مسلمان ان کے یہ میٹھی زبان پر اور ان کے دنیاوی مفاد دنیاوی لالچ میں نہ آئے۔ اور اتنی بڑی جو جماعت اور ان نے جو اخراجات کر رہی ہے، جگہ جگہ کورسز کروا رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، اس کی صرف وجہ یہ کہ ہمارے مسلمانوں کا ایمان پتہ چل جائے، ہمارے مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے اور قادیانی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قادیانی کون ہے۔ تو اب جب جماعت اتنی بڑی تعداد میں اتنے اس میں لاکھوں روپے میں خرچہ کر رہی ہے ان قادیانیوں کو سامنے کرنے کے لیے، تو ہم ابھی بھی ان سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے ایک طرف ہو جاؤ، یا تم مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہو گئے تو پورے حقوق آپ کو مسلمانوں والے ملیں گے، ہمارے اور آپ سے کوئی جنگ کوئی باس مباحثہ ہوگا بھی نہیں، یا سیدھے کافر ہو جاؤ۔ جب کافر ہو گئے پھر بھی ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، نہ آپ کے پیچھے کریں گے، جیسے کہ دوسرے عیسائی رہ رہے آپ بھی رہو، یہودی رہ رہے آپ بھی رہو، ہندو رہ رہے آپ بھی رہو، لیکن زبان سے کفر کا دونوں میں سے ایک کا اقرار کرو، یا مسلمان صحیح معنی مسلمان ہو جاؤ، یا کفر پر کر جاؤ، یا زبان سے اقرار کر لو کہ ہم کافر ہیں۔ اس کے درمیان میں جو راستہ زندگی یہ ہمیں قبول ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور زندگی کا شرعی لحاظ سے حکم بھی یہ ہے پاکستان کے آئین کے مطابق بھی اور شریعت کا حکم بھی کہ اس کو قتل کرنا، زندگی کی نمونت بھی نہیں دی جاتی، اس کو ڈائریکٹ قتل کرنا۔ لیکن ہمارے یہاں پاکستان ہے، ایک قانون ہے، تو ہمارے ایک پاکستانی ایک ریاست ہے اور یہ قانون کے تحت وہ ان کو جو ہے نا سزا دے، ان کو جیلوں میں رکھے، ان کو مارے، یہ ان کی وہ، لیکن شریعت کے بارے یہ حکم ہے۔ تو یہ خلاصہ یہ ہوا کہ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک مسلمان، ان کے تو ہم نے بتا دیا، ایک کافر۔ اب کافر کی پھر تین قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک کافر وہ کہ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں، دوسری قسم ہوتی ہے منافق کی کہ جو اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں، زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے اور اندر سے کفر، وہ بھی کس زمانے میں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب ہمارے زمانے میں منافق تو نہیں ہوتے۔ اور تیسری قسم جو تھی وہ زندیق کی ہے، تو زندیق ابھی بھی موجود ہے، زندیق ابھی بھی موجود ہے اور وہ اپنے باقاعدہ مذہب کی پرچار کر رہی ہے۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم آس پاس آنکھیں کھول کے رکھیں، ہم آس پاس محلے میں نظر رکھیں، ہم ان کی میٹھی زبان اور ان کے ان تحائف اور ان کے ان ہدایہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی دل میں بٹا دیں، اتنی دل میں بٹا دیں کہ یہ ہم پر حملے نہ کر سکے۔ جیسے
کہ میں نے حضرت ابن عمارہ کا واقعہ بتایا تھا، حضرت ابن عمارہ کا جیسے میں نے واقعہ بتایا، اور اس طرح کئی صحابہ کو ان کی محبت کا میں نے ایک تھوڑا سا مختصر سا بتا دیا۔ ہمیں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والے بن جائیں۔ اب دوسرا کام، ایک کام تو ہمیں یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بٹھا دیں، اور اتنی محبت بٹھا دیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے۔ اور میں درمیان میں ایک تھوڑا سا ایک اور بھی فائدہ بتا دیتا ہوں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنا لیں گے تو اس سے ہمیں دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، دنیا میں ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج کل ہماری سب سے بڑی پریشانی معیشت کی ہے نا، چیزیں مہنگی ہیں، مہنگائی بہت ہے، اور ہر مسلمان پریشان کہ گزارا نہیں ہو رہا، گزارا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، جس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے گی، تو دنیا بھی فائدہ یہ کہ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود بخود راستے نکال دیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، پریشان بھی نہیں ہوگا۔ بولے کہ مہنگائی ہو تو ہو نا، رزق تو ہمیں اللہ دے گا۔ دو چیزیں انسان کے پیچھے بات کی ہیں، ایک رزق ایک موت۔ جتنا قسمت ملی تو وہ تو ملے گا۔ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو پھر دیکھیں ہماری جب زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائے گی تو پھر ہمارے زندگی میں سکون کیسے آتا ہے۔ یہ میں آپ کو دنیا بھی فائدہ بتا، اخروی بھی تو ماشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات ہی انعامات رکھے۔ دنیا میں سختی ہے، دنیا تو مومنوں کے لیے ویسے بھی جیت کھانا، اور دنیا سے دوسرا فائدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والا بنے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ اب کتنا بڑا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں جھوٹے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں کہ ہم اسباب کو تو دیکھتے ہیں، ہم وسائل کو تو دیکھتے ہیں، ذرائع کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ 1 سے 2 کام ہو جائے، 2 سے 3 کام ہو جائے، 3 سے 4 ہو جائے، لیکن جو بنیادی چیز ہے اس کو ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ تو ایک میں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والے بن جائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں کہ آپ فرما دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع والے بنے، میرا کام تو یہ کرنا، اپنے پورے 3 دن کا خلاصہ نچوڑ بتا رہا ہوں، اپنے نبوت کا جو مقصد ہے۔ ہم آپ صلی اللہ میرا کام، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت والے بنے، صحیح محبت والے، صحیح دودھ والے عاشق نہیں۔ اس کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بچوں نے پڑھا ہوگا، لیلا مجنون کا واقعہ ہے۔ لیلا کے پلین سے مجنون بیٹھے ہوتے تھے، روزانہ لیلا دودھ پیدار ہوتے تھے، مجنون ایک پیالہ چارہ کا دودھ پی رہی ہوتی۔ ایک دفعہ لیلا نے کہا کہ میرے اتنے زیادہ مجنون بیٹھے، چلو ان کے امتحان لیتے، تو اپنے نوکر کو کہا پیالہ خالی لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ آج لیلا کو خون کی ضرورت ہے، اپنا خون دو۔ وہ ایک ایک کے پاس پیالہ گھما رہی ہے، ایک نے کہا کہ بھائی ہم تو خون والے نہیں، دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس ہم بھائی خون والے نہیں، ہمیں تو دودھ والے، دوسرے کے پاس جاؤ، تیسرے کے پاس جاؤ، کوئی بھی نہیں تب کہ اس میں جو ہے نا اپنا خون دے۔ لیلا نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ میرے سارے جو مظلوم تھے وہ دودھ والے، خون والے کوئی بھی نہیں۔ تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جو ہے محبت کرنے والے لیکن دودھ والے،
ہماری زندگی میں سکون. جب ہم اپنے 5 منٹ پر عمل کر لیں پھر اپنے بچوں پر بھی توجہ دیں, اپنے گھر والوں پر بھی توجہ دیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی آگ سے بچنا, اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچانا. یعنی خود تو نماز کے لیے جا رہے ہیں, بچوں کو چھوڑ دے چلو بھائی کھیلو. تو اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس دین پر لانا ہے, اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے. عالم بنا دو بہت اچھا, اگر عالم نہیں بنا سکتے کم از کم اپنے اولاد کو دیندار بنا. یہ جو بچے بیٹھے یہ آپ کے مستقبل کے وہ ہیں. یہی بچے اگر دیندار ہوں گے آپ کا مستقبل سنور جائے گا. ان کو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ ان کو رزق کہاں سے ملے گا, آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ یہ کہاں سے کمائیں گے, کیونکہ آپ ان کو دیندار بناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اعمال بتاتے ہیں. تو پہلا کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ کامیابی کو کس طرح نقصان پہنچا ہے. کیونکہ اب تو ہمیں 3 دن جو کورس ہم نے پڑھا یہ تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ کامیابی ہے اور انہیں یہ عقیدے ہے, لیکن ان کو نقصان کیسے پہنچا ہے. اب ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے, ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. اب ان کی چیزیں کیا ہے؟ شیزان کمپنی کے جتنے بھی جوس ہو گئے, کیچپ ہو گئے, جو بھی چل رہا ہے, اور ہمارے دکانوں میں بعض مسلمان بنتے بھی شیزان مشہور بتا رہا ہوں, ذائقہ گیر ہو گیا, یونیورسل جو اسٹیبلائزر جو ہوتے ہیں جو ہمارے مسجدوں میں کولروں پر ہوتے ہیں, یونیورسل یہ بھی کامیابی کی کمپنی. یہ ہم اپنی دکانوں سے ہٹا دیں. اب ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہٹانے سے کون سے اتنا نقصان ہو جائے گا. میں ایک دکان والا اگر اپنی دکان میں شیزان نہیں رکھوں تو اس سے کیا ان کو کیا نقصان پہنچ جائے گا. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو فائدہ ان کو نقصان ہو یا نہ ہو, لیکن آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل جواب دے سکتے ہو نا کہ یا رسول اللہ آپ کی ناموس کی خاطر میں نے ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا تھا, آپ کی ناموس کی خاطر میں نے اپنے دکان کا نقصان کیا تھا. کیونکہ شیزان اس میں فائدہ بہت ہے. عام جوس میں کم پروفٹ ہوتے ہیں, شیزان میں زیادہ پروفٹ ہوتے ہیں. تو ہم ان شیزان یا ان کے جتنے بھی ان کے چیزیں ہیں اس سے ہم لوگ بائیکاٹ کریں. بائیکاٹ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ایک چڑیا مشہور واقعہ ہے, چڑیا اپنے منہ پہ جو پانی دے کے جا رہی ایک قطرہ. کسی نے پوچھا چڑیا کہاں, کہہ رہے آگ بجھانے جا رہے. کہا کہ ایک قطرے سے کہاں آگ بجھتی ہے. تو چڑیا نے کہا مجھے پتہ کہ نہیں بجھتی, لیکن کل کے لیے قیامت کے دن میں یہ کہہ سکتی کہ اللہ میں نے بھی اس میں حصہ ڈالا تھا آگ بجھانے کی. تو اگر آج ہم ان چیزوں کو بائیکاٹ کرتے ہیں ہمارے بائیکاٹ سے نقصان نہ پہنچے, لیکن کم از کم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو چہرہ دکھا سکیں گے. یا اے اللہ کے رسول آپ کے دشمن نے اپنی چیزوں کو بائیکاٹ کیا تھا, اپنے دکانوں میں نہیں رکھا تھا, اپنے چیز خریدنے سے تو جب بھی چوز خریدے دیکھا تھا کہ شیزان کا طریق واضح لکھا ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بائیکاٹ کرو. اور جتنا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قادیانی جتنی بھی محنت کر رہی ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے, ان کے پیسے زیادہ تر اسی جو چیزیں ہم لوگ خریدتے ہیں شیزان کمپنی کی یونیورسل یا دوسری چیزیں, اسی کا پروفٹ جو ہے نا وہ اس سے مسلمانوں کا ایمان پائے گا. تو ہم وہ چیزیں خریدتے ہوئے ان کے ساتھ ایک قسم کا گناہ میں مدد کر رہے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ مدد نہیں کرنی چاہیے. تو ہم اگر ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں تو ایک تو ان کو نقصان ہو, لیکن اپنے ایمان ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے فخر سے کہہ سکتے کہ ہم نے ان چیزوں کو بائیکاٹ کیا. تو یہ دو کام ہم لوگ کر لیں, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میں بٹا دیں, اور دوسرا کام ان کے جو چیزیں ہیں اس سے
سے بائیکاٹ کر لیں. اور ان کی جو پوری چیزوں کی لسٹ ہے وہ انشاءاللہ ہمارے تنویر بھائی ان کے پاس موجود ہے کہ آپ کو یہ بھی دیں گے. تو ان چیزوں سے اپنی دکانوں سے بھی ہٹائیں. اپنے علاقوں میں دکانیں میں ہوں تو ان کو بھی پیار محبت سے کہتے کہ بھائی دیکھو یہ چیزیں بھی ہٹاؤ، ہٹا دو دکان سے، ان چیزوں کو مت رکھو دکان میں، اس سے نقصان ہے، آپ کا ایمان کا بھی نقصان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض کرنے والی بات ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی مرضی کے مطابق ان کے کام دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.